موت واقع ہوئی تو یہ حافظ بھی نہ بنا، قاری بھی نہ بنا، علامہ نہ بنا، مفتی نہ بنا، علم حاصل نہ کیا، بس اپنے علاقے چلے گئے، اپنے وطن میں گئے اور اسی شغل میں وہ مشغول ہو گئے جو ان کا شعبہ تھا، ان کا شغل تھا، لیکن زندہ بھی رہے تو ایمان پر، صحابیت پر، اور موت بھی آئی تو صحابیت پر۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حافظ ہے، قاری ہے، علامہ ہے، مفتی، بالکل کوئی ہوتا اس کے پاس نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، لیکن درجہ ہے صحابیت اس کے دامن میں ہے، تو الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، منوانا مقصود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد تابعین کے گروہ سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے تابعین، تبع تابعین، غوث، ابدال، قطب، ولی، محدث، مفسر، معرف، ائمہ فقہا، ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء، حافظ، قاری، علامہ، مفتی، یعنی تابعین سے لے کر، پہلے تابعی سے لے کر قیامت کی صبح تک سب کے درجے، سب کی فضیلتیں، سب کے عہدے، سب کی شان و شوکت، سب کی قدر و منزلت، سب کے مقام و مرتبے یکجا کر لیے جائیں، جمع کر لیے جائیں، تو وہ ادنا صحابی کے جو جوڑے کو دھوڑ لگی ہے اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ اور آپ کو میں نے ایک بات بتائی ہوگی کہ صحابیت عبادت سے بھی ملتی ہے۔ کیا؟ اگر وہ زمین کے چپے چپے پہ وہ عبادت و ریاضت کر رہا ہے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شوبازی سے، نمود و نمائش سے بالکل پاک ہو کر فقط رب کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے وہ عبادت کر رہا ہے، وہ قیامت کی صبح تک بھی زندگی مل جائے، 24 گھنٹے وہ اس کی عبادت و ریاضت کرتا رہے، کبھی بھی وہ صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک بات میں نے آپ کو سنائی ہوگی، آپ کو یاد ہوگی یا نہ، مجھے یاد ہے، دھیان کرا رہا ہوں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کو بات یاد آ گئی ہوگی، ان کی بارگاہ میں ایک مرید گیا، عقیدت مند، اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، جب ان کی بارگاہ میں گیا تو عرض کرتا ہے کہ یا شیخ میرے لیے دعا کریں کہ میں کچھ بن جاؤں، میرے لیے دعا کریں میں کچھ بن جاؤں۔ تو حضرت مجدد الافسانی علیہ الرحمہ نے بڑی پہلی بات فرمائی، دعا نہیں ابھی کی، ہاتھ نہیں اوپر کیے، دعا نہیں مانگی، کچھ اس کے حق میں کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن دعا مانگنے سے، ہاتھوں کو اٹھانے سے قبل آپ نے ایک جملہ اس کو دیا، کریں میری بات سن لیں، نبی، صحابی، تابعی، تبع تابعی، یہ 4 عہدے کبھی بھی دعا مانگنے سے نہیں ملتے، یہ چاروں میں سے کوئی عہدہ نہیں مل سکتا، کوئی فضیلت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نبیوں کے گروہ کا رب نے انتخاب پہلے کر دیا، چن لیا ہے نبیوں کے گروہ کو۔ اب اس کے بعد نمبر 2 درجہ صحابیت ملتا ہے نبی کی دیدار سے، نبی کی زیارت سے، نبی کے چہرے کو تکنے سے، اور وہ بھی شرط ہے ایمان۔ یہ باتیں یاد رکھیں، شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکتا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے ایمان کی حالت میں، پھر ایمان کی حالت میں ہی زندہ رہے اور ایمان کی حالت میں موت واقع ہو، تو یہ درجہ جو ہے یہ فقط زیارت سے مل رہا ہے۔ تو امام صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ 4 عہدے آپ کو کبھی نہیں مل سکتے، دعائیں کریں، عبادت کریں، یہ درجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، نبیوں کا انتخاب رب نے کر دیا ہے۔ آگے جو صحابی کا درجہ ہے، تابعی کا ہے، وہ زیارت سے ہے، وہ ملاقات سے ہے، وہ دیدار سے ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا مقام نہیں مل سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ میں ایک بڑی خاص مثال دے رہا ہوں، منصب کے لحاظ سے سارے نبی برابر ہیں، منصب کے لحاظ سے اس کی مثال آپ نے دفتر کی لے لیں کہ باہر جو ہے نا، دیکھیے ایک آدمی لاہور سے باہر یعنی کیا ہوا ہے، اور لاہور کے باہر یعنی وہ واپس آ رہا ہے، کسی اکاڑا سے، قصور سے، یا کسی اور علاقے سے آ رہا ہے۔ جب وہ لاہور کے باہر ہوتا ہے نا، لاہور کے باہر ہوتا ہے، تو جب اس سے کوئی پوچھا جائے کہ کہاں جا رہے ہو،
وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ میں فلاں علاقے جا رہا ہوں. جب لاہور سے باہر ہوگا تو کیا بتائے گا کہ میں لاہور جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ لاہور جا رہا ہوں. اب لفظ لاہور اس میں جتنے بھی علاقے ہیں، وہ اچرا ہے، وہ جو مرسد ہے، وہ چامیرہ ہے، ٹھیک ہے جی، رحمان، جتنے بھی علاقے ہیں نا وہ سارے لاہور کے اندر ہیں. کیا جتنے علاقے ہیں وہ علاقے جو ہیں سارے کے سارے لاہور شہر میں منصب کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن ان کا اب الگ الگ مقام ہے. کس کس حصے میں زیادہ ترقی ہے، کس حصے میں زیادہ اچھے مکان ہیں، کس علاقے میں زیادہ ترقی ہے، کس علاقے میں زیادہ سہولتیں، وہ ایک الگ شعبہ ہے. آپ اپنے دفتر کو لے لیں کہ بار بار کتنے ساتھی آئیں گے کہ وہ کہیں گے یہ ہائی وے محکمہ ہے. اب منصب کے لحاظ سے اس محکمے کی ڈیوٹی، ذمہ داری، نوکری کے لحاظ سے سارے ہی برابر ہیں، لیکن اب اس کے بعد درجہ بندی ہے. اس کا پہلا گریڈ ہے، اس کا 5واں ہے، اس کا 10واں ہے، لیکن ملازمت یا اس شغل یا اس شعبے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں، ایک ہیں. لیکن اب اس کے بعد درجہ بندی ہے. کیا ہے؟ یعنی عہدہ ہے، گریڈ ہے، ڈگری ہے، وہ ایک الگ الگ ہے. اسی طرح منصب کے لحاظ سے سارے نبی بولیے برابر ہیں. بات مشکل نہیں، سارے نبی منصب کے لحاظ سے برابر ہیں. تلک الرسل، دیکھیں اب خود فرما رہا ہے، تلک الرسل، آگے فرمایا فضلنا بعضهم على بعض. منصب کے لحاظ سے سارے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. نبی کا عہدہ، صحابی کا عہدہ، تابعی کا عہدہ، تبع تابعی کا عہدہ، غوث کا عہدہ، ولی کا عہدہ، ابدال کا عہدہ، حافظ ہے. یہ فقط ناظرہ پڑھا ہوا ہے، یہ حافظ بھی ہے، فقط سادہ حافظ ہے، پھر ایک قاری ہے، پھر ایک مفتی ہے. یعنی مختلف الگ الگ شعبے. تو میں ایک بات کر رہا تھا، فضلنا بعضهم على بعض، یعنی منصب کے لحاظ سے سارے نبی برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. اتنی بات کرنے کا پھر ہم نے ایک مثال بھی دے دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک ایسا نبی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا. اس کا نام آپ سب پاتا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے منصب کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن بعضوں کو بعضوں پر فوقیت ہے، فضیلت ہے، درجہ ہے، اس کو ایک بعضوں کو بعض پر مقام ملا ہوا ہے. اتنی بات کرنے، آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے دو مثالیں دے دی. فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا ہے. پھر اتنی بات کر کے آپ نے اینڈ کمال کر دیا. فرمایا ورفع بعضهم درجات، ان تمام نبیوں میں سے ایک ایسا نبی ہے جو میرا محبوب ہے، وہ سب کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، وہ سب کے اوپر مقام رکھتا ہے. اسی طرح منصب کے لحاظ سے جتنے بھی آقا علیہ السلام کے غلام ہوئے ہیں، محمدی یونیورسٹی کے طلباء ہوئے ہیں، جن ہم اپنی بولی میں صحابہ کرام کہیں گے رضوان اللہ اجمعین. آقا علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، منصب سب کا ایک ہی ہے. کیا؟ اصحاب رسول، صحابی رسول. جس کو بھی ہم پکاریں گے تو کیا کہیں گے؟ صحابی رسول. کیا کہیں گے؟ اگر ایک کو کہیں گے تو صحابی رسول، صحابیہ رسول. اگر کہا کہیں گے تو اصحاب رسول. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب ہم علم بیٹھے ہیں، منصب کے لحاظ سے سارے ہی برابر ہیں صحابہ، لیکن اب ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر رب نے فضیلت دی ہے. خلفائے راشدین الگ ہیں، عشرہ مبشرہ الگ ہیں، مہاجرین الگ ہیں، انصاری الگ ہیں، بدری صحابہ الگ ہیں، آقا کے گھر والے الگ ہیں. لیکن دیکھ لیں جہاں خلفائے راشدین کا مقام ہے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. پھر خلفائے راشدین میں سے بھی ایک ایسے صحابی ہیں جس نے ہر میدان میں ہر قدم پر سب کے اوپر فضیلت حاصل کی، جن کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا منصب نہیں جس میں آپ نے سب کے اوپر فضیلت حاصل نہ کی ہو. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے آگے نہ بڑھے. بڑوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، بڑوں نے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو نہیں پہنچ سکے. اب یہاں خلفائے راشدین ہیں، اب وہاں کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا. پھر یہاں عشرہ مبشرہ ہیں، پھر دوسرے نہیں پہنچ سکتے ہیں.
پھر جہاں مہاجرین ہیں ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، پھر جہاں انصارین ہیں ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں حدیثوں کا، یعنی اجمالی طور پر تمام صحابہ کے فضائل بیان کیے گئے قرآن مجید میں، اجمالی طور پر. اس میں اس کو یوں سمجھے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اب اس میں سارے آ گئے جتنے صحابہ ہیں. آپ یہ کہیے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق کے لیے الگ نہیں ہے، اب عثمان غنی رضی الگ نہیں ہے، بدری صحابہ کے لیے الگ نہیں ہے، خلفائے راشدین کے لیے الگ نہیں ہے، اشرا مبشرہ کے لیے الگ نہیں ہے، مہاجرین کے لیے انصارین کے لیے الگ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ الگ کسی کے لیے یہ ڈگری رب نے سب کو اجمالی طور پر دی ہے، سب کو اس میں شامل کیا ہے. جس نے پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا، جس نے آخر میں جا کے اسلام کو قبول کیا، سب سے آخری صحابی، سارے صحابہ کرام کو وہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں نہیں لڑی، وہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں یا نہیں، زیادہ وقت آقا کی صحبت میں گزارا ہے یا نہیں، قربان جائیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کمال کر دیا، جب ڈگری دی، جب عہدہ دیا، جب گریڈ دیا، جب فضیلت دی، جب اپنی طرف سے پروٹوکول دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ رب نے کمال کیا. یہی فرمایا اے معبود انہیں من زیادہ کی میرے پر راضی، یہ میرے پر راضی. یہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، یہ مہاجر ہیں، یہ انصار ہیں، یہ بدری ہیں، پہلے جنگ لڑے ہیں، یہ اشرا مبشرہ ہیں جن کو میرا کر فرمایا تم سب جنتی ہو، یا یہ خلفاء. نہ جب اجمالی بات آئی نا، میری بات پہ غور کرنا، جب آئی نا صحابہ سب کی باری، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی پروٹوکول دیا. کون سا؟ کہ میں ان پر راضی ہو یا میرے اوپر راضی. تو جب آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی دیکھیے 300 آیات، کتنی؟ پورے قرآن مجید میں 300 آیات فقط حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں آیات کی طرف نہیں جاؤں گا کہ ان کے لیے کتنی ہوتی ہے، ان کی طریقوں کی بڑی لمبی گفتگو ہے، میں پہلے بھی کافی آپ کو وقت دے چکا ہوں یعنی تشریح کرتا کرتا. اب میں بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہ تھوڑی 2-3 مثالیں دے کر. دیکھیں منصب کے لحاظ سے سارے صحابہ برابر، رب کی طرف سے عہدہ میں میرا وہ بھی برابر. اگر آپ قرآن کا الگ الگ مطالعہ کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات فنا کیا کریں نسل ہن صحابیت کا درجہ ہے. پورے قرآن مجید میں کسی صحابی کی صحابیت ثابت نہیں. اب الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، کسی ایک صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے. اور اگر پورے صحابہ کرام میں سے اگر کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے تو وہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق. جب غار ثور میں داخل ہوئے تھے، جب غار ثور میں تھے، لصاحب ہی اے میرے صاحب، یعنی صحابیت جو ہے وہ فقط اگر قرآن سے ثابت ہے تو وہ ایک صحابی ہے. اگر عہدہ ملا ہے اللہ کی رضا کا تو اس میں سارے شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو جب عہدہ اپنی طرف سے دیا تو اجمالی دے دیا ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی صحابیت ثابت ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر دیکھا جائے کہ انفرادی طور پر سب سے زیادہ آیات کس کی شان میں نازل ہوئی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب آ جائیں آگے حدیث کی طرف. جب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پھر خلفائے راشدین کے فضائل بے شمار حدیثیں اشرا مبشرہ کی الگ ہیں، بدری کی الگ ہیں، مہاجرین کی الگ ہیں، انصاری کی الگ ہیں. پھر اس کے علاوہ مختلف مقاموں پر ملا کر کسی صحابی کو کوئی عہدہ دیا، کسی کو کوئی فضیلت دی، کسی کو کوئی فضیلت دی. جب بندہ حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو الگ الگ فضیلتیں کیسی ملی ہیں. تو میں بات کر کے پھر اب میں آگے ایک قدم بڑھنا چاہتا ہوں. تمام صحابہ کرام میں سے اس پر متفق ہیں سارے الحمدللہ کہ تمام صحابہ کرام میں سے اگر اس صحابی کو سب سے زیادہ فضیلت، فوقیت، درجہ، مقام و مرتبہ ملا ہے تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے. فتوے لگانا، لڑائیاں جھگڑے کرنے، مناظرے کرنے، ویسے تکرار کرنا،